بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے، انشاءاللہ جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھجور سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پیو، دل کو طاقت ملے گی۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسپغول ڈال کر کھا لیا کرو، تیزابیت کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ سر پر ہلکا سا گرم کر کے تیل لگانے سے عقل بڑھتی ہے اور دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ دیر تک جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے انار کا رس زیادہ سے زیادہ پیا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں تو فوراً آرام آ جائے گا۔ عورت اگر بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ کریلے کا جوس پیا کرو، اس سے چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ میتھی دانہ استعمال کرنے سے بلغم اور سینے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ پیٹ میں گیس قبض ہو تو روزانہ نہار منہ لیموں کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے روزانہ سوتے وقت عرق گلاب کا استعمال کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گردوں کی بیماری میں کیلا استعمال کریں، کیونکہ کیلا کاربوہائیڈریٹ کی فائبر مقدار رکھتا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ لسی استعمال کرنے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے اگر آنکھوں پر لگا لیے جائیں تو یہ آنکھوں کے نیچے حلقوں کو ختم کرتے ہیں۔ کلونجی کا رس دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال زندگی میں کبھی سفید نہیں ہوں گے اور اس سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں۔ دمہ کے مریض کے لیے آم کھانا بہت ہی مفید ہوتا ہے اور آم کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل اور پیاز کا رس ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں،
آپ کے بال لمبے، گھنے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ روزانہ 2 لونگ 1 گلاس پانی کے ساتھ کھا لیں اور صبح دہی کھانے سے آپ کی یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ جو لوگ روزانہ سیاہ منقع اور مصری کھاتے ہیں ان کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جسم کی چربی پگھلانے کے لیے نہار منہ پانی میں شہد اور چند قطرے لیموں ڈال کر روزانہ پی لیں۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پینے سے جسم گورا ہوتا ہے۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر استعمال کریں۔ جو عورتیں موٹاپے کا شکار ہوں وہ کلونجی استعمال کریں تو وہ دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ نیم کی مسواک کرنے سے جو دانت ہلتے ہوں گے وہ بھی اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور صحت بحال رہتی ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر کھائیں، اس سے کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ عورت حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کرے۔ ناشتے میں پروٹین سے بھرپور انڈے کھانے سے جسمانی طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ نہار منہ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ خون کی کمی ہونے لگے تو روزانہ کشمش کے اوپر سے دودھ پی لیا کریں۔ گرمیوں میں آنکھ کی سرخی اور جلن دور کرنے کے لیے 5 یا 7 آملے مٹی کے پیالے میں رات کو بھگو دیں۔ صبح پانی چھان کر اس سے آنکھوں پر چھینٹے ماریں۔ چقندر کا استعمال بطور سلاد کریں اور سیب بھی خوب کھائیں۔ لہسن جلا کر اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں۔ کیلے میں گردوں کی ناقص کارکردگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب سونے کا پروگرام ہو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو، جلدی نیند آ جائے گی اور اندر کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ عربی لوگ ناف کے اندر تیل کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ناف میں تیل لگانے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی کو روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر چہرے سمیت پورے جسم پر خوبصورتی لانی ہے تو 1 سیب دودھ میں ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں۔ اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ جب آپ سونے لگو اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگا دو، فوری نیند آ جائے گی۔ جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ جوڑوں کا درد 3 دن میں بھول جاؤ گے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے 3 سے 4 جوے شامل کر کے ہلکا سا گرم کر لیں۔ جہاں جہاں درد ہو ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں، درد غائب ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 3 سے زیادہ کیلے ایک ہی وقت میں کھانے سے دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ دہی میں پیسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگاؤ۔
इमली आलू बुखारे का पानी बदन की चर्बी को पिघलाता है, मैदे को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है और जल्द की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। 3 मिनट पैदल चहलकदमी करने से ब्लड प्रेशर में कमी होती है। नाश्ते के बाद सब्ज़ चाय का 1 कप आपके वज़न को कम करता है। तेज़ पत्ती की चाय हाजमे को दुरुस्त और तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो जाता हो तो सुबह उठकर 20 मिनट वर्जिश ज़रूर करें और उबली हुई सब्जियों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें। अदरक का रस निकालकर शहद में मिला लें। इसे चाटने से छाती का दर्द ख़त्म हो जाता है और दमा की बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। कद्दू खाओ, ये सब्ज़ी दिमाग को ताकत देती है। जो बंदा खीरा ज़्यादा खाता है उसको कभी भी सांस की बीमारी नहीं होती। ज़हनी दबाव आपके दिल और दिमाग को कमज़ोर करता है और फेफड़ों के लिए भी नुकसानदाह होता है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी वाक़ई हो जाती है और ज़िंदगी भर जवानी चाहते हो तो खाने के बाद 3 काली मिर्च के दाने खा लो। रात के वक्त सुरमा लगाकर सो जाएं, नज़र तेज़ होगी। मिसवाक करने से नज़र तेज़ होती है और नमाज फजर के बाद हल मजीदू 99 बार पढ़कर अपने बदन पर दम कर लें। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना डालोगे तो प्लास्टिक पिघलकर खाने में शामिल हो जाएगी जो कि बीमारियों का बाइस बनेगी। बैठकर खाने से मर्दाना ताकत आती है। घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। कंघी सुबह उठते ही कर लिया करो, इससे खून की रवानी बेहतर हो जाएगी और दिमाग उलझनों से दूर रहेगा। सुरमा लगाकर सो जाएं, आँखें शबनम की तरह चमकती रहेंगी। मिसवाक करने से अक्ल बढ़ती है और खाना हज़म होता है। अल्लाह पाक मलाइका के सामने अपने उन बंदों पर फ़ख्र करता है जो लोगों को खाना खिलाते हैं। जब प्यास ना हो तब भी पानी पी लिया करो, इससे गुर्दों की बीमारी से बचे रहोगे। सौंफ का पानी खून को साफ और जिगर के वर्म वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद होता है। दिन में 1 मर्तबा सौंफ का पानी लाजमी पिया करो, जिस्म से बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अनार का रस बदन की चर्बी को पिघलाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों को दूर कर देता है। हल्दी वाला दूध पीने से कमर की बड़ी हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होती। जो लोग अपने बालों में बहुत कम कंघी करते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बालों में सरसों का तेल लगाकर कंघी करने से बालों की कुव्वत में इजाफ़ा होता है। खाने से 2 घंटे पहले और सुबह के वक्त 4 गिलास पानी पिएं। पुरानी कब्ज़ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जोड़ों के दर्द में अंजीर बहुत मुफीद है। माश की दाल खाओ, शुगर कंट्रोल में रहेगी। कुछ देर भूखा रहने से ताकत आती है और दिमाग तेज़ होता है। अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतर होती है और डिप्रेशन की बीमारी भी दूर हो जाती है। इसलिए अपने हाथों के मसाज का मुसलसल मामूल बना लो। जिस घर में खजूर ना हो वो उस घर की तरह है जिसमें खाना ही ना हो। खाना शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए तो कभी बदहज़मी नहीं होती। चाय पीने के बाद
اس کی بچی ہوئی پتی کو پھینکنے کے بجائے اس کو گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دو، گھر سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ چہرے کا رنگ چمکانا اور صاف کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ صبح کو جلدی اٹھ کر ورزش کرنا اور نیم گرم پانی پینا اچھی صحت کی نشانی ہوتی ہے۔ آلو بخارا کھا لیا کرو۔ صبح کو جلدی اٹھ کر ورزش کرنا اور نیم گرم پانی پینا چہرے کا رنگ نکھار دیتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں، سونف استعمال کرو، نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کو توانا رکھنا ہے۔ داغ دھبوں کی صورت میں اخروٹ کو پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور داغوں پر اس کا لیپ کریں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پیر دکھتے ہوں یا ٹخنوں میں درد رہتا ہو تو لونگ کا پانی بہت ہی مفید ہے۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسپغول کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ کیلے جب بھی کھاؤ تو 2 کھائیں اور پھر تھوڑی دیر بعد 2 کیلے کھائیں، یعنی کہ ایک ساتھ زیادہ کیلے نہ کھائیں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ بیمار آدمی کو ہدیہ دینے سے آرام و سکون ملتا ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے یا لٹک جائے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالو، 1 ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ اگر جلد کی رنگت زرد پڑ رہی ہو تو جان لو کہ آپ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر اعتماد نہ کرو۔ روزانہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے اخروٹ کا 1 دانہ کھائیں۔ محبت سب سے کرو مگر اعتبار کسی ایک پر۔ برے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ خود ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریض لوگوں کے لیے کارآمد ہے۔ پانی میں ہلدی مکس کر کے پیو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ جو انسان نہار منہ پودینے اور لیموں کا پانی پیتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہانے کے بعد جو انسان نہار منہ پودینے اور لیموں کا پانی پیتا ہے اس کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ گیلے بالوں کو باندھ دینے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو سفید آٹے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کرنا چاہیے۔ آلو کو ابال کر ٹھنڈا کر کے جہاں پر دانے ہوں وہاں لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو انہیں چاہیے کہ کسوری میتھی کے بیج پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور بد ہضمی کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 1 بار کسی اچھی جگہ بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کرنے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے بچے رہیں گے۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کسی جگہ موچ آ گئی ہے تو ہلدی والے دودھ میں
دیسی گھی ڈال کر پینے سے آرام آتا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔